بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت واصف علی واصف صاحب سے سوال ہوا، بات یہ ہے کہ جوگیوں، راہبوں اور صوفیاء میں بہت سی چیزیں مشترک، اس حوالے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان سے لی گئی ہے۔ جناب واصف علی واصف صاحب نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کے جذبہ ایمانی میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ صوفیاء کرام اور راہب میں بہت فرق ہے۔ ایک صوفی شہر کو چھوڑ کر باہر چلا گیا یا پہاڑ پہ چلا گیا تو ان لوگوں کا ایک طریقہ ہے، یہ بڑے کاریگر لوگ، انہوں نے دنیا کو چھوڑا نہیں بلکہ دنیا کو وہاں پہ بلا لیا۔ کیا کام کیا؟ شہر سے دور چلے گئے اور کچھ دنوں بعد وہ بستی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ بن گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اجودھن پاک پتن بنا دیا گیا، سب کچھ صاف کر دیا۔ وہ شہر چھوڑ کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، لگتا ہے کہ گمسم بیٹھے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد 2-4 بندے وہاں گئے، پھر 10 بندے گئے، ان کے چھوٹے موٹے کام بھی کیے اور ان کو گر بھی سمجھا دیا۔ پھر 20 آدمی چلے گئے۔ اگر کوئی بے باک صوفی ہے تو وہاں ڈھول بجنے شروع ہو گئے، لیکن وہاں پر انہوں نے مسجد بنا دی۔ پھر سوچا کہ اتنی دور سے آتے ہیں اور ان کو یہاں کھانا نہیں ملتا تو لنگر بھی بنا دیا، پھر جمعہ پڑھانے کا انتظام بھی کر دیا۔ آپ جیسا کوئی مولوی وہاں اپوائنٹ کر دیا۔ پھر صوفیاء کرام کا وہ علاقہ ایسا ہو گیا کہ شہر سے باہر رہنے والا سارے شہر پہ راج کر رہا ہے، بادشاہی کر رہا ہے۔ یہ راہب نہیں بلکہ فتوحات کے مالک ہوتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور سے باہر بیٹھ گئے۔ اس وقت داتا صاحب نہیں کہلاتے تھے، تو وہ بھاٹی دروازے کے باہر درخت کے نیچے آرام سے بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں مشہور ہوگا کہ بندہ خوبصورت ہے، بات لاجواب ہے۔ یہ قصہ کیا ہے؟ ایک جوگی کو بھی اطلاع ہو گئی۔ اس نے دودھ والوں کو منع کر دیا کہ ان کو دودھ مت دو، ورنہ تمہاری گائے اور بھینسیں دودھ کی جگہ خون دیں گی۔ تو ایسا ہوا اور خون آنا شروع ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، تم دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے۔ پھر وہاں لنگر پکنا شروع ہو گیا، حلوے کے کڑاہ پکنے شروع ہو گئے۔ داتا کا لفظ ہندی کا لفظ ہے، تو ہندوؤں نے کہا کہ یہ تو داتا ہے۔ غریب نواز بھی ہندوؤں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا تم میری بات بعد میں سننا، پہلے ایک دیگ بناؤ اور اس میں 120 من چاول ڈالو اور کھاتے چلے جاؤ۔ غریب نوازی تو خود بخود شروع ہو گئی۔ تو یہ لوگ شہروں سے دور رہ کر بھی شہروں کو کنٹرول کرتے تھے۔ یہ دوسروں کو کھلاتے تھے اور خود نہیں کھاتے تھے، دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے تھے۔ یہ سارے کے سارے اپنے گر کے بڑے پکے لوگ ہوتے تھے۔ اب آپ دیکھو کہ اجمیر شریف ہندوستان میں ہے اور آپ اسے یہاں بیٹھ کے یاد کرتے جا رہے ہیں۔ 1965 کی جنگ کا ایک واقعہ ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ خواجہ غریب نواز کا عرس منا رہے تھے اور اوپر سے حملہ ہو رہا تھا۔ ایک بندے نے کہا کہ تم یہ کیا عرس منا رہے ہو؟ اوپر سے تو وہ بم پھینکتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہاں سے چادریں آئیں گی۔ ہمارے پائلٹوں کو حکم نامہ ہو گیا کہ خبردار اجمیر شریف میں بم نہ پھینکنا، دلی کے اندر بھی، بستی نظام الدین میں بھی نہ پھینکنا، سرہند شریف میں بھی نہ پھینکنا، کلیہ شریف میں بھی نہ جائے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ پھینکے، یہ تو دشمن کا علاقہ ہے۔ کہنے لگے کہ یہ اپنے ہی علاقے ہے، تو وہاں بیٹھ کے بھی یہ لوگ کنٹرول کیا کرتے ہیں۔ آپ کوئی ایسا صوفی درویش بتا دو جس کی جگہ یا خانقاہ شہر سے باہر ہی رہی ہو۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے شہر بسا دیے، وہ جہاں جہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں میلہ لگ جاتا ہے۔ میں کسی لمبے چوڑے دعوے کی کیا بات کروں، یہاں ہم نہ اشتہار لگاتے ہیں اور نہ کوئی اور بات کرتے ہیں۔ شہر کے اندر بیٹھے ہیں اور گمسم ہو کے بیٹھے ہیں۔ کسی واقف کو میں نے اطلاع ہی نہیں دی کہ یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی شکل و صورت بھی نہیں بنائی تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلنا چاہیے۔ بس آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں گمنام۔ اگر اس کو اوپن کر لیا جائے، میں یہ کہہ رہا ہوں شہر سے باہر چلے جائیں تو تیسرے دن شور شرابہ ہو جائے گا۔ ایک بندے نے کہا مسلمانوں میں فقیری تو آسان ہے، بس شہر سے باہر ایک جگہ بنا لو، آستانہ بنا لو،
یہ گمراہ ہونے کا، پیر بننے کا نسخہ ہے کہ وہ وہاں جا کے بیٹھ جائے، ایک دیگ پکا لے اور پکاتا جائے، وہاں پر پانی کا ایک تالاب بنا لو اور یہ کہو کہ جو اس تالاب سے پانی لے گا اسے شفا ہو۔ اللہ تو شفا دینے والا ہے، کاروبار چل پڑے گا اور تولے کے حساب سے پانی بکے گا۔ اس طرح پیر صاحب کا کاروبار چل پڑے گا۔ مدعا یہ کہ نقلی بھی اس سسٹم کی وجہ سے آباد ہو گئے، تو پھر اصلی کی تو بات ہی اور ہے۔ تو یہ درویش شہر آباد کرنے والے لوگ تھے، شہر سے باہر آ جاتے تھے لیکن مکمل ہوتے تھے۔ ان لوگوں نے بڑی حکومت کی ہے، یہ راہب نہیں تھے، راہب کا مقام اور ہے۔ یہ تو ڈائریکٹلی ہی انوالو ہو جاتے ہیں اور پیر کے حوالے سے آتے ہیں، اور ان کے پیر بھائی ساتھ ہی ساتھ آتے ہیں، پورے کا پورا سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر یہ لوگ ان کے اندر گھوم پھر جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھو کہ اس زمانے میں میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہر سے باہر ہوتے تھے اور بادشاہ ان کے دربار میں آتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے زمانے میں امیر خسرو رحمۃ اللہ، جو کہ بادشاہوں کے بادشاہ تھے، وہ دن بھی وہاں اور رات بھی وہاں ہوتے تھے۔ بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو شادی ہوئی وہ بادشاہ بلبن کے ہاں ہوئی، تو وہ شکر بھی کھلاتے تھے اور شکر کی بارش بھی برسا سکتے تھے۔ پھر گن شکر ہو گئے، تو یہ تو بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، شہر آباد کرتے تھے۔ صوفیاء کرام نے رہبانیت اختیار نہیں کی ہے، یہ پورے کے پورے اتالیق ہوا کرتے تھے اور سیکھ کے آیا کرتے تھے۔ داتا صاحب اپنے وطن سے باہر ہیں، اور جتنا ان پر لوگوں نے اسلام کیا، جتنا یہاں پر قرآن شریف پڑھا گیا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ بظاہر یہ پردیسی ہیں، لیکن لاہور کو آپ آج تک داتا کی بستی کہتے ہیں۔ تو اس نامعلوم انسان نے کہاں سے چل کے پردیس کے اندر کیسی بادشاہی کی کہ زمانے بیت گئے، مگر اب بادشاہی چلی آ رہی ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے، اور بہت کم لوگوں نے ان کی کتاب پڑھی ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک بادشاہی ہوتی آ رہی ہے۔ یہ خاص واقعہ اور ایک جہانگیر بادشاہ ہے، یہاں تم کبھی کبھی جاتے ہو، وہ بھی اگر کوئی فنکشن ہو تو آدمی وہاں چلے گئے، فوٹو لے لیا، اسکول کے بچے وہاں لے جاتے ہیں، اور وہاں ویرانیاں ہوتی ہیں، چیلے اور گدھ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تاریخ میں ہوتا ہے کہ جہانگیر بادشاہ نور جہاں آصف جاہ، اور یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون ہے، مگر وہ سبحان اللہ کہتے جا رہے ہیں۔ تو یہ دلوں پر بادشاہی کرنے والے تھے، یہ رہبانیت نہیں کرتے بلکہ آنن فانن رہبانیت کو توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ان کو سمجھو کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء کرام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔